بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں بیوی کے پاس جانا۔ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسو کنار اور مباشرت کیا کرتے تھے۔ تھوڑا ہے دست ہی، لیکن وہ اپنے آپ پر تم سے زیادہ کنٹرول رکھتے تھے۔ عربی میں معاشرت کا معنی ہے بدن سے بدن ملانا، جسم کا جسم سے مس ہونا، یعنی یہ مباشرت سے صرف ہاتھ سے چھونا اور دو جسموں کو ملنا مراد ہے۔ مثلاً اپنا رخسار بیوی کے رخسار سے لگائے رکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے شخص کو روزے کی حالت میں بوسہ لینے کی اجازت دی اور نوجوان کو اس سے روک کے رکھا۔ فرمایا کہ بوڑھا آدمی اپنی خواہش پر قابو رکھے گا، جبکہ نوجوان اپنا روزہ خراب کر دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں بوسہ وغیرہ لے لیا کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے روزے کی حالت میں اس طرح کا عمل ہو گیا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی، آج مجھ سے ایک بھاری کام ہو گیا، میں نے روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی روزے کی حالت میں منہ میں پانی لے کر کلی کر دے تو کیا اس سے روزہ میں کوئی فرق پڑے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس روزہ جاری رکھو، البتہ اگر جماع کا اندیشہ ہو تو روزہ کی حالت میں بوسہ لینا یا گلے لگانا مکروہ ہے۔ اس لیے بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو روزے کی حالت میں بوسہ لینے سے منع فرمایا اور ایک عمر دراز صحابی سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ اور روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا کیا کچھ جائز ہے؟ شیخ رحمۃ اللہ کا جواب تھا، واجب اور فرضی روزے والے شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیوی سے ایسا کچھ کرے جو اجماع کا سبب بنے، اور لوگ سیرت جمع میں مختلف ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، وہ تم سے زیادہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنے والے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں بلکہ انہیں بہت ہی جلد جمع ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کو فرضی روزے کے ہاتھ میں بیوی سے خوش طبعی اور مباشرت بوسو کنار کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر انسان کو علم ہو کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتا ہے تو اس کے لیے بیوی سے بوسو کنار کرنا جائز ہے، چاہے فرضی روزہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جماع سے بچ کر رہے، اس لیے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں جماع کرنے سے مندرجہ ذیل 5 امور مرتب ہوتے ہیں۔ اول، گناہ، دوم، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، تیسرا، سارا دن کھانے پینے سے اجتناب کرنا واجب ہو جاتا ہے، لہذا جس نے بھی رمضان میں بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ توڑا اس پر بطور قضا روزے رکھے گا۔ چہارم، اس دن کی قضا واجب ہوگی کیونکہ اس نے فرض عبادت کو فاسد کیا ہے جس کی اس پر بعد میں قضا کرنا واجب ہوگی۔ پنجم، کفارہ واجب ہوگا، سب سے سخت کفارہ ادا کرنا ہوگا، یا تو غلام آزاد کرے، لیکن اگر غلام نہیں ملتا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہوں گے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ لیکن اگر رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں فرضی اور واجب روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کیا تو اس سے مندرجہ ذیل 2 چیزیں مرتب ہوں گی، گناہ اور قضا۔ اس سے گناہ بھی ہوگا اور اس دن کی قضا میں روزہ بھی رکھنا ہوگا، لیکن اگر نفلی روزہ کے حق میں بیوی سے جمع کر لیا تو اس پر کچھ بھی نہیں۔ روزے کی حالت میں اجماع کا خوف نہ ہو یا نفس کے بے اختیار ہو کر بیوی سے ہم بستری کرنے کا خطرہ نہ ہو تو بیوی کے ساتھ سونا اور بوسو کنار کرنا جائز ہے، اور اگر جماع کا خوف ہو یا بے قابو ہو کر جماع میں پھٹ جانے کا خطرہ ہو تو یہ مکروہ ہوگا۔ اس لیے جو آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے اور مباشرت فحاشہ یعنی میاں بیوی کا آپس میں شرمگاہ کا برہنہ بدن ملانا ہر حال میں مقاصد ہو جائے گا۔ قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، لیکن ہم بستری کر لی تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اگر بیوی کو گلے لگا کر سونے کی صورت میں انتشار ہو اور جماع کا خطرہ ہو تو اس سے اجتناب کیا جائے۔ حالت روزہ میں نگاہ کی حفاظت کی جائے کہ کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے۔ بس روزے کی حالت میں بیوی کو شہوت کے ساتھ نہ دیکھنا از قبیل آداب ہے، ناجائز و حرام نہیں ہے، اور روزے کی حالت میں شہوت کے ساتھ بیوی کا بوسہ لینا یا اس سے گلے لگانا بھی ناجائز ہے، اور اگر جماع نہ ہو تو اس سے روزے بھی نہیں ٹوٹتا۔ میاں بیوی کے تعلقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہایت لطیف استعارہ فرمایا جس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اس طرح میاں بیوی کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کے رازدار اور رازدان ہو۔ تیسرا یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کی عزت کے شریک ہو، اور چوتھے یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کے پردہ پوش ہو۔
وغیرہ۔ ابتدائی اسلامی رمضان کے راتوں میں اپنی بیویوں سے مشاورت کرنے کے متعلق کوئی واضح حکم موجود نہ تھا، تاہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے ناجائز سمجھتے تھے۔ پھر صحابہ اکرام مکروہ سمجھنے ہوئے بھی اس کام سے باز نہ رہ سکے۔ چنانچہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب روزہ فرض ہوا تو لوگ سارا مہینہ عورتوں کے پاس نہ جاتے، پھر بعض لوگوں نے چوری چوری یہ کام کر لیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی میں بادشاہت اس لیے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد مقدر فرمائی ہے وہ عطا فرما دے۔ گویا اس آیت سے اولاد عطت اور جمع کرنے وغیرہ سب باتوں کے مناوت، اور اگر کوئی شخص رمضان میں دن ثابت ہوتی ہے روزے کے حق میں مباشرت کرے تو اس سے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رات کو ایک سفید ڈوری اور ایک کالی ڈوری اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی، انہیں دیکھتا رہا مگر تمیز نہ ہوئی۔ کھاتے پیتے رہے، جب صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے تکیے تلے 2 ڈوریاں رکھ لی تھیں۔ آپ نے فرمایا، تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے جس کے نیچے صبح کی سفید ہو رہی ہے اور رات کی کالی ڈوری آ گئی۔ جو شخص رمضان میں سفر پر نہ ہو اور روزہ رکھ کر 3 دن کے وقت ہم بستری کرے تو اس پر سخت کفارہ لازم ہے ہوگا، جو کہ ایک غلام آزاد کرنا ہو، اور اگر غلام نہ ملے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رہے تو اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اسے اپنے گناہ سے توبہ بھی کرنا ہوگی اور اس دن کا روزہ بھی دوبارہ رکھنا ہوگا۔ اگر عورت کی رضامندی کی صورت میں عورت کا بھی یہی حکم ہے، میں نے خارج ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چنانچہ اگر اعلیٰ تناسل داخل ہو گیا تو کفارہ لازم ہو جائے گا۔ فقہ کرام کے مابین اس کے بارے میں کچھ اختلافات نہیں ہیں کہ جو شخص رمضان کے دن نہائی میں جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے جمع کرے تو اس پر کفارہ لازم ہے، چاہے منی خارج ہو یا نہ۔ صحیح قول کے مطابق منی خارج ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بغیر جمع کے منی خارج ہو۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر خاوند بوسو کنار یا عدم نہائی سے ہٹ کر اپنے اعلیٰ تناسل سے مباشرت کرے یا بیوی کے جسم کو اپنا ہاتھ وغیرہ سے چھوئے تو منی خارج ہونے پر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منی خارج نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رمضان میں دن کے وقت میاں بیوی کو آپس میں خوش طبعی اور سخت احتیاط کرنی چاہیے، اور جسے اندیشہ ہو کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پائے گا تو وہ خوش طبعی کے قریب بھی نہ جائے تاکہ دین اور عزت محفوظ رہ سکے۔ چنانچہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے روزے دار کو بوسو کنار کے رخصت دینے والے کسی ایسے عالم کو نہیں جانتا جو موسیٰ کنار کے نتائج سے محفوظ رہنے کی شرط نہ لگاتا ہو۔ چنانچہ جس شخص کو بوسو کنار کے نتائج میں ملوث ہونے کا خدشہ ہو تو اس پر بوسو کنار سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر غسل کی بات کی جائے تو میاں بیوی کے درمیان بوسو کنار مباشرت کپڑوں کی رکاوٹ کے بغیر واقع ہو اور دونوں میں سے کسی پر بھی غسل واجب نہیں، لیکن اگر انزال ہو گیا یا منی منتقل ہو گئی اگرچہ خارج نہ ہوئی ہو تو جس شخص نے یہ محسوس کیا تو اس پر غسل واجب ہے۔ اگر اجماع بھی نہ ہوا ہو اور منی کا منتقل ہونا بھی محسوس نہ کرے تو اس پر غسل واجب نہیں۔ اس شکل میں اس کے لیے صرف وضو کرنا ضروری ہوگا کیونکہ اس نے شہوت کی حالت میں بیوی کو چھوا۔ اگر روزے کے حق میں بغیر جمع ہو گیا تو اس کے ذمہ اس دن کی قضا کفارہ کے بغیر ہوگی اور دونوں پر غسل واجب ہوگا، اگرچہ جمع نہ بھی ہو، اور اس فعل کے مرتب پر اس دن کی قضا ہو گئی اور ظہار کے کفارے یعنی جیسا کفارہ ہوگا۔ جہاں تک عورت کا سوال ہے تو اگر اس کو اس کے فعل کے لیے خاوند نے مجبور کیا ہو تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرہیزگاروں لوگوں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔